اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں؟ اس ہدایت سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ مقصد اور فائدہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اگر تو وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو ہم سمجھ جائیں کہ ہم اس ہدایت پر عمل کر رہے ہیں، اور اگر وہ مقصد اور فائدہ ہمیں نہیں مل رہا تو ہم جان جائیں، سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کی ہدایت پر یا تو عمل ہی نہیں کر رہے یا اس طرح سے عمل نہیں کر رہے جس طرح سے ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے دو مقاصد یا دو فائدے بتائے ہیں۔ فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ خوف نہیں ہوگا اس معاشرے میں جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی ہوگی۔ خوف جو ہے یہ امن کی ضد ہے، یعنی خوف نہیں ہوگا کا معنی یہ ہے کہ اس میں امن ہوگا، یعنی پیس ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے آمنہم من خوف، کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی جگہ امن دے دیا تو پیس آ جائے گا۔ اب پوری دنیا اس وقت پیس کی کوشش کر رہی ہے اور باقاعدہ دنیا میں پیس انڈیکس میجر کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کس ملک کا جو پیس انڈیکس ہے وہ زیادہ ہے اور کس ملک کا جو پیس انڈیکس ہے وہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا فائدہ بتایا ہے اپنی ہدایت کا وہ یہ فائدہ ہے بتایا ہے کہ اس سے پیس آ جائے گا اور خوف دور ہو جائے گا۔ صرف جنگ ہی دور نہیں ہوگی بلکہ خوف بھی دور ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتایا ہے کہ حزن نہیں ہوگا، یعنی کوئی دکھ، غم، رنج یا تکالیف جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں اس وقت لوگ ہیپینس انڈیکس جو ہے وہ بھی میجر کرتے ہیں اور مختلف ملکوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ملک کا ہیپینس انڈیکس زیادہ ہے اور کس ملک کا ہیپینس انڈیکس ڈاؤن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے دو فائدے اس آیت میں بتائے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کرنے سے، اس کا اتباع کرنے سے ایک تو پیس آ جائے گا، خوف ختم ہو جائے گا، اور دوسرا ہیپینس آ جائے گی، حزن ختم ہو جائے گا۔ یعنی پیس انڈیکس جو ہے وہ امپروو ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، اور ہیپینس انڈیکس جو ہے وہ امپروو ہو جائے گا، وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سورۃ طٰہٰ کی آیت 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْہُدیٰ، اور اس پر سلامتی ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اس آیت میں ہدایت کی پیروی کا ایک اور فائدہ بتایا گیا ہے، سلامتی یا ویل بینگ۔ تو اس دنیا میں آج کے دور میں ویل بینگ انڈیکس بھی میجر کیا جاتا ہے کہ کس ملک کا یا کس معاشرے کا یا کس اسٹیٹ کا جو ویل بینگ انڈیکس ہے وہ باقیوں سے بہتر ہے۔ تو تیسرا فائدہ جو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی ہدایت پہ عمل کرنے سے کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی ویل بینگ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہ بتایا ہے کہ اس سے فلاحی ریاست قائم ہو جائے گی، فلاح آ جائے گی۔ تو اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پراسپیرٹی انڈیکس بھی ہے، اور فلاح کا ایک مطلب پراسپیرٹی بھی ہے، اس کا مطلب سکسیس بھی ہے، اس کا مطلب سیلف ایکچولائزیشن بھی ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چوتھا فائدہ بتایا ہے اپنی ہدایت کا وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر ہیں وہ فلاح پا جائیں گے۔ یعنی اگر معاشرتی طور پہ دیکھا جائے تو وہ معاشرہ فلاحی معاشرہ بن جائے گا، ویلفیئر سٹیٹ بن جائے گا، اور اگر انڈیویجولی دیکھا جائے تو لوگوں کی سیلف ایکچولائزیشن ہو جائے گی، ان کی پراسپیرٹی بہتر ہو جائے گی۔ تو اللہ کی ہدایت کا فائدہ نہ صرف یہ ہے کہ پیس آ جائے بلکہ یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے ہیپینس بھی آ جائے، ویل بینگ بھی آ جائے، پراسپیرٹی بھی آ جائے۔ تو کون سا معاشرہ ہے دنیا میں جو یہ نہیں چاہتا کہ اس میں پیس ہو، اس میں پراسپیرٹی ہو، اس میں ہیپینس ہو؟
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی تھی ہمیں اپنی کتاب میں قرآن مجید کی شکل میں، تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ دنیا سے خوف دور ہو جائے، دنیا میں پیس آ جائے، ہیپینس آ جائے، پراسپیرٹی آ جائے، ویل بینگ آ جائے، ویلفیئر معاشرے میں قائم ہو جائے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ ان آیات کا اطلاق اس دنیا پہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ دنیا کے بعد ملے گا، جبکہ وہ معاشرے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے وہ پیس انڈیکس میئر بھی کرتے ہیں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہیپینس انڈیکس میئر بھی کرتے ہیں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ویل بینگ انڈیکس میئر بھی کرتے ہیں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ ادھر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ آیات جو ہیں صرف آخرت کے لیے ہیں، یہ اس دنیا کے لیے بھی اتنی اپلیکیبل ہیں جتنی آخرت کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس دنیا میں بھی ایسا معاشرہ قائم ہو جائے جس میں کوئی خوف نہ ہو، جس میں کوئی حزن نہ ہو، پیس ہو، اور اس میں ہیپینس ہو، اس میں ویل بینگ ہو، سلامتی ہو، اس میں ویلفیئر ہو، اس میں پراسپیرٹی ہو۔ اب یہ جو مقاصد ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے، ہر وقت ہر طرف جو ہے وہ پیس ہو، پراسپیرٹی ہو، ہیپینس ہو، ویل بینگ ہو، اس کے لیے کون سا نظام ہو؟ اس کے لیے دنیا میں ہٹ اینڈ ٹرائل ہوتا ہے، کبھی انسانیت ایک نظام کو ٹرائی کرتی ہے، کبھی دوسرے نظام کو ٹرائی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فمن تابع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا، اس کی ایفرٹ اکانومائز ہو جائے گی، تو نہ وہ ادھر ادھر بھٹکے گا، نہ ہی اسے مشقت کاٹنی پڑے گی۔ یعنی اس کو بنی بنائی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اس کو کوئی ہٹ اینڈ ٹرائل نہیں کرنے پڑیں گے، اس کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ اس کو اگر اللہ کی ہدایت کے اوپر وہ عمل کر لے گا، اس کا اتباع کر لے گا، تو پیس بھی آ جائے گا، پراسپیرٹی بھی آ جائے گی، اور ویل بینگ بھی ہو جائے گی، ویلفیئر بھی آ جائے گی، سارا کچھ آ جائے گا۔ اور ساتھ یہ وارن بھی کر دیا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اب جو قرآن مجید ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قرآن کو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہدی للناس۔ تو یہ جو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، قرآن ہی ذکر ہے، اور اس سے جو اعراض برتے گا اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کون سی دنیا میں سٹیٹس ہیں جن کی معیشت تنگ ہے اور کن کی معیشت تنگ نہیں ہے، اور معیشت انہی کی تنگ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض برتا ہوا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا نظام قائم نہیں کیا ہوا، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی وہاں پہ نہیں گزاری جا رہی۔ تو اس دنیا کے اوپر یہ اپلیکیبل چیز ہے، یہ صرف آخرت کے لیے آیات نہیں ہے، اس دنیا میں معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی القرآن اور اس میں جو دی گئی ہدایت ہے اس سے جو اعراض برتے گی قوم، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اور یہ نہیں کہ قیامت میں ثواب ہوگا، قیامت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ تو اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دی ہے انسانوں کو، اس کا مقصد یہ بتایا ہے کہ انسانیت میں کہ انسانیت جو معاشرہ قائم کرے اس میں امن قائم ہو جائے، اس میں ہیپینس ہو، اس میں ویل بینگ ہو، اس میں پراسپیرٹی ہو، اس میں سب کی سیلف ایکچولائزیشن ہو، اور انسانیت کو ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے، اس کو مشقتیں نہ کاٹنی پڑے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنی بنائی ہدایت لے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کے نظام اپنا معاشرہ اس کے مطابق اپنا معاشرہ متشکل کرے، اس کے مطابق اپنی اسٹیٹ قائم کرے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے ان کی معیشت بھی تنگ ہو جائے گی اس دنیا میں، اور قیامت کے دن بھی وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔